آپ تمام ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران جس طرح ملک کے سلامتی کے اداروں کو اور ان کے ذمہ داروں کو نشانہ بنایا گیا، یہ کسی بھی صورت قابل قبول عمل نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کی بات مانیں تو وہ وقت کے ولی اللہ ہیں، اور اگر آپ کی بات نہ مانیں تو وہ سب سے برے لوگ ہیں۔ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ عدالتیں ہیں، نظام ہے۔ جس عدالت نے اعظم سواتی صاحب کو ضمانت دی، اگر آپ کے پاس کوئی شواہد تھے آپ اس عدالت میں جاتے، لیکن عرش شریف شہید کے قتل کے بعد بھی جس طرح ایک بے بنیاد پراپوگنڈا افواج پاکستان اور ملک کے سلامتی کے اداروں کے خلاف شروع کیا گیا، اور اس سے پہلے ایک تسلسل ہے، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آئی کہ پاکستان کے اہم ترین ادارے کے سربراہ کو آ کے پریس کانفرنس کرنی پڑی اور انہیں قوم کو حقائق بتانے پڑے۔ اور چونکہ کچھ چیزوں کے میں آئینی شاہد ہوں اور میں گواہ ہوں، تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات تو 100 نہیں 1 کروڑ بار درست ہے کہ بند کمروں میں معافی تلافی اور بند کمروں میں محبت اور پیار اور صبح جو ہے وہ گالیاں، یہ سلسلہ گزشتہ 6 ماہ سے جاری ہے۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اور پھر جس بات سے ہندوستان خوش ہو رہا ہو، پاکستان دشمن قوتیں خوش ہو رہی ہوں، اس بات کو لے کر جو ہے آپ آگے بڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ پاکستان کے مفاد کی بات نہیں کر رہے۔ ہندوستان اگر کسی بات پر خوش ہو رہا ہے اور پاکستان دشمن قوتیں خوش ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب واضح ہے کہ آپ جو ہے ایسا کام دانستہ یا نادانستہ طور پہ کر رہے ہیں جس سے پاکستان دشمن قوتیں جو ہیں وہ مضبوط ہو۔ عرش شریف شہید پوری قوم کے لیے اس کا قتل اور اس کا جو غم ہے وہ پوری قوم کا غم ہے۔ اس کے اوپر بھی سیاست شروع کی گئی ہے، دوست ممالک کے اوپر بھی سیاست شروع کی گئی ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ادارے پاکستان کے، انہوں نے پاکستان کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں، اور پاکستان کی افواج اور پاکستان کی ISI، اگر آج ہم یہاں پرامن طریقے سے بیٹھے ہیں اور عمران خان صاحب کا مارچ جو ہے وہ پرامن طریقے سے چل رہا ہے، تو اس کا کریڈٹ افواج پاکستان اور ملک کے سلامتی کے اداروں کو جاتا ہے۔ 9/11 کے بعد جو پاکستان کی حالت تھی اور جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کی جنگ ہمارے اوپر مسلط کی گئی تھی، وہ سب کے علم میں ہے۔ کون تھا جو جا کے کھڑا ہوا؟ یہ ہماری افواج پاکستان تھی، یہ ہمارے سلامتی کے ادارے تھے، یہ ہماری ISI تھی، اور یہ ہمارے لوگ تھے۔ آج ایک افسر جس کا بار بار نام دیا جا رہا ہے، دنیا نے پاکستان کی اداروں کی اس کوشش کو جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف ہوئی، دنیا نے تسلیم کیا اسے۔ اور آج آپ کا دل چاہتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے آپ سٹیج پہ کھڑے ہو کے اس کا نام لے دیتے ہیں۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کسی دن عمران خان صاحب جو ہیں وہ کانسٹیبل کا اور سپاہیوں کا نام بھی لینا شروع کر دیں۔ کیا حلفاً اعظم سواتی صاحب یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ان پر تشدد جو ہے وہ ادارے کے ان ذمہ داروں نے کیا ہے جن کا وہ نام لے رہے ہیں؟ اور اگر ان کے پاس کوئی شواہد ہے تو عدالت کیوں نہیں جاتے جس عدالت نے انہیں ضمانت دی ہے؟ عرش شریف شہید کا قتل اور اس کے بعد جو مہم سازی کی گئی، اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ پاکستان کے سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان کو بدنام کیا جائے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہمارے ملک کے ادارے اتنے مضبوط اور طاقتور ہیں کہ وہ قاتلوں کو اور ان کے سرپرستوں کو بے نقاب کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ عرش شریف اس ملک میں رہتا تو ممکن ہے یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ یہ چونکہ اب ایک کمیشن بن گیا ہے، اور اب یہ جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کس نے اسے قتل کیا ہے، تو آپ بتائیں قوم کو، آپ کمیشن میں پیش ہوں، آپ سپریم کورٹ میں جائیں۔ اسی طرح ایک جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب سعودی عرب گئے، قطر گئے، ان کو وہاں سے کوئی چیز نہیں ملی، ان کو کوئی تعاون نہیں ہوا۔
وہ سارے پروجیکٹ جو بیوروکریسی یا نااہلی یا بعض آپ کے اقدامات کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، انشاءاللہ پاکستان میں وہ سارے کے سارے پروجیکٹ شروع ہونے والے ہیں۔ آئل ریفائنری کے معاملے میں بھی وزیر اعظم نے خود بتایا ہے، اور سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان بہت جلد پاکستان آ رہے ہیں۔ اگر پاکستان کے حالات اور استحکام رہتا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند ماہ کے اندر بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر عرب اسلامی دنیا سے آ رہی ہے۔ قطر نے، سعودی عرب نے، متحدہ عرب امارات نے، اور بالخصوص جو حالیہ دورہ ہوا ہے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا صاحب کا سعودی عرب کا، اس پہ جو یقین دہانی اور تعاون کروایا ہے، اور پھر خود شہباز شریف صاحب بتا چکے ہیں کہ سعودی فنڈ ان کے بیچارہ جو ہمارے لیے ہسپتال کا تحفہ لائے، باقی چیزیں لائے، 3.5 سال سے رکا ہوا تھا، وہ بیوروکریسی کی فائلوں کے اندر جو ہے فائل چل رہی تھی، وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ایک دن میں وہ فائلیں کلیئر کروائی۔ ہمارے دوست ممالک پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت پاکستانی قوم کے ساتھ ہے، ان کی محبت پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے، ان کی محبت پاکستان کے ساتھ ہے، کسی فرد کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم نے جو محنت کر کے تعلقات کو باقی اور برقرار رکھا عرب اسلامی دنیا کے ساتھ، وہ آگے بڑھ رہے ہیں، کسی ملک نے ہمیں انکار نہیں کیا۔ ہم خان صاحب کے دور میں بھی اللہ کا شکر ہے، یہ آج میں دعوے سے کہہ رہا ہوں میں کہ اس وقت بھی ہم نے محنت کی، اور جو تعلقات ٹوٹنے جا رہے تھے یا جن میں سرد موری آئی تھی، ان کو ہم نے بحال کیا عرب اسلامی دنیا کے ساتھ، اور اس میں سب سے بڑا کریڈٹ ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا ہے۔ تو میں آج یہ بات گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک تو دوست اسلامی ممالک کے حوالے سے تبصرے خدا کا واسطہ بند کریں، وہ پاکستان کے دوست ہیں، وہ کسی ایک جماعت، ایک فرد یا ایک گروہ کے دوست نہیں ہیں۔ اور دوسرا، پاکستان کے سلامتی کے اداروں کے حوالے سے خدا کا واسطہ ہے گفتگو بند کی جائے، پھر ورنہ قوم جواب دے گی۔ پاکستانی قوم کے لیے ریڈ لائن ان کا دین ہے، ان کا وطن ہے اور ان کی فوج ہے۔ کوئی غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ وہ ریڈ لائن ہے، کوئی شخصیت ریڈ لائن نہیں ہے۔ ہمارے لیے ریڈ لائن جو ہے ہمارا دین ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے اصحاب و اہل بیت ہے، ہمارا وطن ہے اور ہماری فوج ہے، ہمارے سلامتی کے ادارے ہیں۔ آج بھی آئی ایس آئی کے کتنے افسران ہوں گے جو پتہ نہیں کہاں کہاں بیچارے حکومت خانوں میں، جیلوں میں اور کس انداز میں ہوں گے اپنے وطن کے لیے۔ آج اگر پاکستان محفوظ ہے تو اس قوم اور فوج کے اتحاد کی وجہ سے محفوظ ہے، اور آپ اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، آپ فوج اور قوم کے درمیان تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میری جس بات سے ہندوستان کا میڈیا خوشیاں منا رہا ہو اور ہندوستان کے اندر خوشیاں منائی جا رہی ہو، وہ میرے ملک کے مفاد میں نہیں ہو سکتی ہے، یہ بڑی کلیئر بات ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے عرب اسلامی دنیا سے تعلقات کی خرابی کے لیے کون کون کیا کیا کر رہا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ ناکام ہوگا۔ یہ ہمارے اجتماعی تعلقات ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو سازشیں کی جا رہی ہیں، ہم سمجھتے ہیں حکومت نے کمیشن بنایا، ہم سعودی عرب میں تھے اس وقت جب وزیر اعظم نے وہاں سے عرش شریف شہید کے معاملے پہ کمیشن بنایا۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ اطمینان عرش شریف شہید کی والدہ اور ان کے اہل خانہ کا ضروری ہے، کسی اور دوسرے کا اطمینان ضروری نہیں ہے۔ اگر ان کی والدہ مطمئن ہوں، ان کے بچے مطمئن ہوں، ان کے اہل خانہ مطمئن ہوں، اور یہ بات میں نے وزیر اعظم صاحب سے بھی گزارش کی تھی کہ اگر ان کی والدہ کہتی ہیں کہ فلاں جج کے پاس ہونا چاہیے یا فلاں ادارہ اس کی تحقیق کرے تو ہمیں بالکل، اور اس پر وزیر اعظم صاحب نے تو بار بار یہ بات کہی ہے۔ تو آپ اور جتھا اور گروہ بندی، تو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کا سیاسی نظام بدلنا جہاد ہے تو پھر مولانا عبدالعزیز سے لے کے حافظ سعید تک سب کو اجازت دیجیے،
پھر آپ ایک ماہ مقرر کرتے ریاست پاکستان کہ پارلیمان کے سامنے جو بڑا جتھا لے کے آئے گا وہ حکومت کر لے، پھر پتہ چل جائے گا کہ کس کا بڑا جتھا آتا ہے۔ پھر آپ اجازت دے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اور حافظ سعید صاحب کو بھی، مولانا مسعود اظہر کو بھی، مولانا فضل الرحمان، ان سب کو اجازت دے اگر جہاد اس نظام کو بدلنا یا پارلیمان میں تبدیلی طاقت کے زور پہ لانی ہے تو پھر یہ پارلیمان ختم کریں آپ۔ پھر پارلیمانی نظام ہم نے 2013 میں بھی دھرنوں کی مخالفت کی تھی، جب مولانا فضل الرحمان صاحب لانگ مارچ لے کر آئے تھے، بلاول صاحب، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پارلیمان کے اندر سے فیصلہ ہونے دیں، آپ کے خلاف کسی نے آپ کو نہیں گرایا، آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ خود گرے ہیں، آپ اپنے وزن سے گرے ہیں، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو آپ کے لوگوں کا رویہ تھا آپ اس کی وجہ سے گرے ہیں، اور اب آپ چاہتے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں فوج سیاست پہ نہ آئے اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں ہمیں لا کر بٹھایا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ قوم فیصلہ کرے گی جب انتخابات ہوں گے، انتخابات میں قوم جس کو ووٹ دے گی وہ آگے پارلیمان میں بیٹھ جائے، اور اگر اس کا نام جہاد ہے جو آپ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے پھر جہاد کی تشریح جو ہے وہ آپ کو میرے بھائی نور الحق قادری صاحب کو ضرور پڑھانی چاہیے کہ جہاد ہے کیا اور جہاد کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ اور اگر جہاد کی بات ہے تو زیادہ حقدار وہ جہادی تحریکیں ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے جانیں دی ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے خون دیا ہے، اور جن کو آپ نے کہا ملک کا نظام آپ کو برداشت نہیں کرتا، آپ کا لازم ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ گئی۔ اگر ان کا جہاد کا نام لینا، اس کے اوپر فورس شیڈول بنتا ہے، اس کے اوپر قید بنتی ہے، اس کے اوپر گرفتاریاں بنتی ہیں، تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو جہاد کہنا، یہ تو جہاد کی بھی توہین ہے، اور اس کے اوپر کیوں ایکشن نہیں ہوتا؟ ہم ریاست سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر جتھوں سے نظام کی تبدیلی کی بات ہے تو پھر پاکستان کی تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کو اجازت دیجیے، جو بڑا جتھا پارلیمان کے سامنے لے آئے وہ نظام کو اپنے ہاتھ میں لے لے، پھر دوسرا آ جائے، پھر تیسرا آ جائے، اس طرح نظام جو ہے نہ تبدیل ہوتا ہے۔ پاکستان کا ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، ایک دستور ہے، اسی کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ سیاسی جماعتیں بیٹھے، آپ مذاکرات کریں، آپ وزیر اعظم کو کہتے ہیں میں آپ سے مذاکرات نہیں کرتا، تو آپ نے مذاکرات تو پی ڈی ایم سے ہی کرنے ہیں الیکشن کے لیے۔ یہ نہیں ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ ملک کی 12-13 جماعتیں، ان سے تو میں بات نہیں کرتا، تو آپ کو کسی نے انتخابات نہیں دینے۔ جو بھی آپ کر لیں، الٹیمیٹلی آپ کو ملک کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، تو آپ کل کی بجائے آج بیٹھیے، اور جتنی باقی مدت ہے پارلیمان کی اس کے اوپر بات کیجئے، آپس میں ملک کی سیاسی جماعتیں جو طے کر لیں اسے قبول کیجئے۔ پارلیمانی نظام میں جو انتخابی نظام ہے اس میں اصلاحات لائیے، اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اور بہت سی چیزوں میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ بیٹھیے، ایک تعمیری اپوزیشن کیجئے، اور مہربانی کیجئے کہ دوست ممالک کے حوالے سے تبصروں سے گریز کیجئے۔